بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں یاسر، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ استحکام پاکستان کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے بننے کے وقت سے لے کر اب تک اس میں استحکام نہیں آیا۔ اب اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں ایک مزید جو ہے چھید ہو چکا ہے، اور ایک مزید ان کے رکن نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا استحکام پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ زبان کھولی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کی جو پریشانیاں ہیں ان میں بھی باقاعدہ طور پر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے اس وقت باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس پر GIT کی طرف سے جو کل کہا گیا کہ عمران خان صاحب قصوروار ہیں، اس میں آج جو مزید پیش رفت ہوئی ہے، اس میں مزید جو ہے بیان آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے اب ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان یہ ایسی پارٹی تھی جو راتوں رات وجود میں آئی۔ اس میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو لایا گیا، فورس کر کے لوگوں کو لایا گیا۔ اس میں کچھ شخصیات ایسے تھے جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا اور کھل کر سامنے آئے، جن میں فردوس عاشق اعوان اور فیاض الحسن چوہان صاحب وہ کھل کر شامل ہوئے۔ لیکن اس میں محمود مولوی، علی زیدی اور عمران اسماعیل، اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب، یہ کچھ عرصہ خاموش رہے۔ محمود مولوی بھی خاموش رہے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی جو ہے وہ جوائن کر لی اور ایک بڑا عہدہ لے لیا۔ لیکن اس سارے عمل میں فواد چودھری صاحب نے نہ تو کوئی سپیچ کی، اور جب اس کی لانچنگ سیرمنی تھی اس میں بھی وہ منہ نیچے لٹکائے بیٹھے رہے۔ اس کے باوجود وہاں پر ہونے کے باوجود بھی جو ہے فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کی تصویر نہیں ہٹائی تھی، اور ان کی اہلیہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں وقتاً فوقتاً ٹویٹ کرتی رہی۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر فواد چودھری صاحب نے زبان کھولی ہے۔ انہوں نے جو ہے استحکام پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ استحکام پاکستان میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا استحکام پاکستان پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں الیکشن بھی لڑوں گا، لیکن استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے نہیں لڑوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے مجھے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ تھا وہ تھما نہیں، اور ان کو جو ہے وہ نت نئے کیسز میں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر کے حوالے سے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی زبان کھولی ہے۔ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی بھی تحریک انصاف میں ہیں، تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ یہ سوال بار بار کیوں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو ہے لاچاری کا جو معاملہ تھا وہ شو کیا کہ وہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں، گو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت کھل کر کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پرویز خٹک کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ایک پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ہو سکتا ہے انہیں جو ہے وہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے، انہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہو جو ہمیں نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اب اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب نے جو ہے کورٹ کے اندر عمران خان صاحب سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے وہ آگے آئے۔ جیسے ہی وہ آگے آئے ان سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے صرف ملنے کی وجہ سے اسد عمر صاحب کی جو مشکلات میں اضافہ ہوا، اور وہ اس پر جو ہے وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ جس پر صحافیوں نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک کیس میں ضمانت لینے آیا تھا، اور اب میرے اوپر
مزید 5 مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں۔ تو صحافیوں نے پوچھا کیا اس کی وجہ عمران خان صاحب سے ہاتھ ملانا ہے، تو انہوں نے پھر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی جانے جنہوں نے یہ اس وقت کام کیا ہے اور مقدمات میرے اوپر کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کی گرفتاری کا جو پلان ہے وہ مزید اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے جو ہے وہ نئے پلانز بنائے جا رہے ہیں، ملٹیپل پلانز بنائے جا رہے ہیں۔ پلان اے بی سی کی اگر وہ کسی ایک جگہ سے بچ بھی نکلتے ہیں تو ان کو دوسرے پلان کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سائفر کے معاملے میں رانا ثناء اللہ صاحب باقاعدہ طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات ہوں گی، اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو ان کو انیشیل سٹیج پر ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تاریخ بھی بتائی کہ 25 تاریخ کو جو ہے ان کو بلایا گیا ہے اور وہاں پر ان کا جو ہے گرفتاری کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کا جو مقدمہ ہے وہ مخصوص عدالت میں چلے گا اور ان کو 2 سال سے 14 سال کے اندر کسی بھی ٹائم کے لیے جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا حکومت نے اب ایک اور پلان بی بھی جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ یہ پلان جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے کہ JIT کمیٹی بنی تھی جس نے عمران خان صاحب کو گزشتہ روز باقاعدہ طور پر قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اس کے جو اس میں یہ کہہ لیں اس کے بعد آج باقاعدہ طور پر جو فرحاد شاہ صاحب ہیں وہ انچارج تھے اس کمیٹی کے، اور آج ایک نئی جو کمیٹی اس کے بعد ایک نئی کمیٹی بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، JIT نئی بنائی گئی ہے۔ اس میں فرحاد شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے، اس کی فرانزک رپورٹ موجود ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو ہے فوٹو کارسینوجینک جو رپورٹ ہے وہ صرف آنا باقی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب مزید تفتیش کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج ہونی چاہیے اور ان کی گرفتاری ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پرسنل موبائل ہے وہ بھی مزید تفتیش کے لیے درکار ہے۔ اور اس میں باقاعدہ طور پر اب JIT کی طرف سے عمران خان صاحب کی جو حفاظتی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، گو کہ اس وقت ان کی اس 9 مئی کے واقعات میں 8 اگست تک بھوری ضمانت ہوئی ہے، لیکن اب حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کی ضمانتیں خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اور اس میں اب 9 مئی کے واقعات میں بھی ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے 9 مئی کے واقعات میں ملزم بنا کر جو ہے گرفتار کر لیا جائے اور اس کی بھی کوئی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں اور یہ موجودہ PDM گورنمنٹ ہے وہ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل پلانز پر کام کر رہی ہے کہ اگر کسی ایک پلان میں بھی وہ فیل ہوتے ہیں تو دوسرے کسی پلان کے تحت عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں اور ملزم ٹھہرا کر پابند سلاسل کریں، کیونکہ اس وقت مائنس عمران جو ہے وہ PDM اور طاقتوروں کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اگر عمران خان صاحب مائنس نہیں ہوتے تو معاملہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر اگست تک بھی یہ معاملہ نہ ہوا تو بھی جو ہے حالات ہیں وہ یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی جس میں فواد چودھری صاحب نے استحکام پاکستان سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور اسد عمر صاحب کی پریشانیاں بڑھتے ہوئے ان پر مزید 5 مقدمات درج کیے گئے، اور 9 مئی کے واقعات میں حکومت نے یہ عندیہ دے دیا کہ اب عمران خان صاحب کی باقاعدہ طور پر گرفتاری ہوگی۔ اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔